اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی مصیبتوں اور رنج و الم میں اس درود پاک کا پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ درود مکرم یہ ہے: صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ملکی حالات اور عوام کے کردار و اخلاق کو دیکھ کر آج آپ کی خدمت میں چند ہدایات رومی پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید سے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پہلے تھوڑا سا تعارف مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے پیش خدمت کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ نے مولانا روم کے نام سے شہرت پائی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام بھی محمد اور لقب بہاؤالدین تھا۔ حضرت محمد بہاؤالدین نابغہ روزگار عالم دین تھے۔ حضرت محمد بہاؤالدین کے حلقہ ارادت میں امام فخر الدین رازی اور محمد خوارزم شاہ بھی شامل تھے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کا سلسلہ نسب چند واسطوں کے ذریعے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد بہاؤالدین کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین عطار سے بھی ہوئی تھی۔ جس وقت حضرت محمد بہاؤالدین کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین عطار سے ہوئی، اس وقت مولانا روم بھی آپ کے ہمراہ تھے، جن کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے مولانا روم کو دیکھ کر حضرت بہاؤالدین کو تاکید کی کہ وہ اپنے صاحبزادے کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور اسے دینی علوم سے بہرہ ور فرمائیں۔ حضرت محمد بہاؤالدین کی خصوصی تربیت سے مولانا روم نے دینی علوم اور تمام مروجہ دینی کتب پر عبور حاصل کیا۔ مولانا روم کی عمر مبارک ابھی صرف 18 برس ہی تھی کہ آپ کی شہرت ہر جگہ پھیلتی چلی گئی۔ اس دوران شاہ روم علاء الدین نے آپ کی شہرت سن کر آپ کو روم آنے کی دعوت دی۔ آپ علاء الدین کی دعوت پر روم کے شہر کونیا تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے۔ دوستو یہاں پر بتاتے چلیں، رومی یا روم سے یہ مطلب اخذ نہ کر لیں کہ اس کا اٹلی کے شہر روم سے کوئی تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض نطرینی عیسائیوں کی بادشاہت کے دوران ترکی ان کے قبضہ میں تھا اور مشرقی ترکی میں بہت سے رومی بس گئے تھے اور یہ علاقہ روم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کونیا کا مشہور شہر اسی علاقہ میں تھا جہاں مولانا نے طویل قیام کیا تھا اور وہیں ان کا مزار ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کا بڑا علمی کارنامہ مثنوی مولانا روم کی تالیف ہے۔ آپ نے اپنی مثنوی کے اشعار مختلف اوقات میں کہے، جنہیں آپ کے شاگرد لکھتے رہے تھے اور جنہیں بعد ازاں یکجا کر کے مثنوی روم مولانا روم کے نام سے ترتیب دیا گیا۔ اس کو لوگ الہامی کتاب بھی تصور کرتے ہیں۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ کو وجد کی حالت میں یہ اشعار آتے تھے۔ یہ اشعار فارسی زبان میں ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں حضرت شاہ شمس تبریز کا بڑا کردار ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز کا اس کی تفصیل آپ مولانا روم کی مثنوی میں پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ان کی ہدایات کی جانب آتے ہیں۔ ہدایات شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صبر سے کام لیتا ہے
اور مصائب پر صبر کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اللہ عز و جل اسے بے شمار انعام و کرام سے نوازتا ہے۔ اگر تم اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پالو تو تم اللہ عز و جل کے دیدار سے بھی مستفید ہو سکتے ہو، اور اگر انسان میں نفس نہ ہوتا تو پھر وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دیگر مخلوقات کی نسبت برتر کیسے ہو سکتا تھا؟ پس ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو تاکہ تم صاحب بصیرت بن سکو۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں شامل ہوا اور اس نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا علم سکھا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ تو اس مقام و مرتبہ کو پا سکے۔ وہ بدبخت پھر اصرار کرتا رہا کہ اگر مجھے یہ علم نہیں سکھانا تو پھر فلاں مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے متعلق بارگاہ الہی سے رجوع کیا تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایسے بدبخت عذر تلاش کرتے رہتے ہیں اور بظاہر تو یہ نیک ہوتے ہیں مگر ان کے باطن بد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے قول و فعل پر ہرگز بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ لوگ بارگاہ الہی میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی بیان کرتے ہیں کہ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلت کے گڑھوں میں ہوگا۔ ابلیس ملعون بھی حسد کی وجہ سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رسوا ہوا اور قیامت تک کے لیے ذلت کے گڑھوں میں دھنسا گیا۔ حسد کی بجائے رشک سے کام لینا چاہیے اور اپنے اندر وہ عادات و اطوار پیدا کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور بلند مرتبہ پر فائز ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں الجھنے کی بجائے اور دنیائے اشغال میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دو کہ یہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسی دشمن نے تمہارے بے شمار دشمن پیدا کر رکھے ہیں۔ حسد، بغض اور کینہ انسانوں کو برباد کرنے والے ہیں، اور اللہ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ وہ تمہیں ان کی چالوں اور ان کی وارداتوں سے آگاہ کریں۔ دنیاوی اشغال کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کی ذات کا مشاہدہ کرو کہ حقیقی موجود وہی ہے اور ہر شے میں اس کی کیمیا گری نمایاں ہے۔ اگر تم خود میں یہ وصف نہیں پاتے تو پھر کسی ایسے بندے کے سپرد ہو خود کو کرو جو ان رازوں سے آشنا ہو تاکہ وہ تمہاری درست سمت میں رہنمائی کر سکے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل کا کرم شامل حال نہ ہو اور اس کے نیک بندوں کی دعائیں ساتھ نہ ہوں تو انسان اگرچہ فرشتوں کی مانند نیک ہی کیوں نہ ہو، وہ خوشامدیوں کی خوشامد سے ہرگز نہیں بچ سکتا، اور خوشامدی انسان کو دوسروں کی نگاہوں میں رسوا کر دیتے ہیں۔ بس اللہ عز و جل کی نگاہ کرم کے طلبگار رہو تاکہ تم ان خوشامدیوں کے شر سے محفوظ رہو۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ پر بیان کرتے ہیں کہ انسان کی بات اس کے باطن کی عکاسی ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کو واضح کر دیا۔ قرآن مجید ہمارے لیے رہنما ہے اور ہمیں رہنمائی کے لیے جب بھی کبھی ضرورت محسوس ہو ہم قرآن مجید ہی سے رہنمائی حاصل کریں۔ جو شخص خود اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی نگاہ کو وسیع کر دیتا ہے، اور سخاوت جب بھی کرو آخرت کو مد نظر رکھ کر کرو، اور کسی کے ساتھ جب بھی احسان کرو تو جواب میں احسان کی توقع نہ رکھو بلکہ یہ توقع رکھو کہ
اللہ عز و جل ہی بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ حکایات رومی۔ پیارے دوستو، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو بھی دوست احباب ہمارے ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آخر میں پھر ایک بار آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اگر ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے، لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس میں ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ دوست ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی خامی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر کوئی اور آپ کے پاس مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی اپڈیٹ ہو تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پر ضرور مجھے شیئر کریں تاکہ ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں اور عوام الناس کو، اہل علم کو اور جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھتے ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑ ہا کروڑ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ